السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کس طرح آپ عدالتی ڈائیورس یا ڈیزولوشن آف میرج جس کو کہتے ہیں، یا عدالتی تنسیخ یا آپ خلا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اگر آپ خلا چاہتے ہیں، اب آپ خاتون ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا گزارا آپ کی خاوند کے ساتھ حدود اللہ میں مزید ممکن نہیں ہے، یعنی آپ کو اس سے کوئی یہ آپ کا گلہ نہیں ہے کہ وہ آپ پہ ظلم کرتا ہے یا آپ کو نان و نفقہ نہیں دیتا، آپ کا خیال نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اب وہ مزید پسند نہیں ہے، اب آپ اس کے ساتھ حدود اللہ میں اب مزید آپ کو گزارا نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں آپ جو عدالت سے ڈیورس لیں گی یا عدالت سے ڈیزولوشن مانگیں گی، تو اس کو ہم قانون میں اور شریعت میں خلا کہتے ہیں۔ اور یہ جو خلا ہوگا، اس میں آپ اپنے فائنینشیل بینیفٹس جو آپ کو جو اور کائنڈز آف ڈیزولوشن میں تنسیخ میں آپ کو حاصل ہوں گی، تو ان کو آپ نے ویو آف کرنا پڑے گا، آپ کو ختم کرنا پڑے گا، آپ وہ فائنینشیل بینیفٹ حاصل نہیں کر سکیں گی۔ اگر آپ نے حق مہر وصول کیا ہوا ہے تو وہ حق مہر بھی آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو حق مہر کی وصولی نہیں ہوئی تو آپ نے وہ چھوڑنا ہوگا۔ تو خلا بغیر کسی فائنینشیل بینیفٹ کے آپ کو حاصل ہوگی، آپ نے تمام چیزیں چھوڑنی ہوں گی، کیونکہ آپ کا قصور ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ حدود اللہ میں مزید میرا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کی طرف سے کوئی قصور نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں خلا کی صورتحال میں آپ کو یہ سیکشن 10(4) ہے، فیملی کورٹ ایکٹ ہے 1964 کا، اس میں آپ کو تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو عدالت اس کی بھی آپ کو خلا دے سکتی ہے، بس صرف یہ ہے کہ آپ کا یہ پوائنٹ بھی سفیشینٹ ہے کہ آپ کا مزید حدود اللہ میں اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ تو دوسری صورتحال ڈیزولوشن کی کیا ہے، وہ اب پھر 8 مزید اقسام ہیں، لیکن بیسیکلی جو مین ہمارے معاشرے میں ہے کہ آپ پہ ظلم و ستم اور بربریت، اور آپ کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، جس کو ہم کرویلٹی کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ اس کا رویہ تھا، یا آپ کو نان و نفقہ نہیں دیتا تھا، آپ کو کھانا صحیح نہیں دیتا تھا، آپ کا رہن سہن صحیح نہیں رکھتا تھا، آپ کا خیال صحیح نہیں رکھتا تھا، یا آپ کو حق مہر نہیں دیا، آپ کو حق مہر چاہیے تھا، آپ اس سے ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ کو حق مہر نہیں دیتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ڈیزولوشن عدالت سے یا تنسیخ عدالت سے مانگ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ سٹانس آپ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ واقعتاً ان شرائط جس پہ آپ مانگ رہی ہیں وہ آپ واقعتاً آپ پروف کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کورٹ ان سے ڈیزولوشن دلوا سکتی ہیں۔ تو ڈیزولوشن دلوانے کے بعد آپ کی مطلب ہے کہ لیگلی آپ کو اس کا کی تنسیخ آپ کی عدالت سے ہو گئی ہے۔ اب صورتحال اس طرح کی جو تنسیخ ہوگی، اس میں آپ تمام چیزوں کی حقدارہ ہوں گی، فائنینشیل تمام بینیفٹس آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ کا کوئی نکاح نامے سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا، نکاح نامہ لکھا تھا، اس میں یا کابینہ نامہ یا ایگریمنٹ کوئی لکھا تھا جس میں کوئی شرائط تھی شادی کے، وہ تمام شرائط جو ہیں آپ کا مخالف، آپ کا سابقہ خاوند یا آپ کا خاوند جو ہے وہ پورا کرے گا، اس پہ لائبلٹی بنتی ہے، چاہے اس نے کوئی گھر وغیرہ آپ کو لکھ کے دی ہے، چاہے حق مہر کا کوئی رقم ہے، یا حق مہر میں کوئی مکان ہے، یا کوئی طلائی زیورات ہیں، یا آپ کا نان و نفقہ ہے، یا سابقہ یا مستقبل کا عدت تک، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دے گا، اور آپ کا سامان جہیز ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب آپ حقدارہ ہوں گی۔ اس طرح کی تنسیخ کی قسم اگر آپ مانگیں گی تو تمام چیزیں اگر آپ ثابت کرتی ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کو دے گا عدالت۔ تو یہ تھی تنسیخ ان پوائنٹس کے اوپر، اور وہ تنسیخ جو خلا کی بنیاد پہ ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہے۔ خلا میں یعنی آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی فائنینشیل بینیفٹ ماں سوائے تنسیخ کے، اور اگر آپ کا تنسیخ ادر دین خلا کی بنیاد پر ہے، کرویلٹی ہے، حق مہر کا نہ دینا، نان و نفقہ کا نہ دینا، تنگی نان و نفقہ دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو تنسیخ کورٹ سے دلوا سکتی ہیں، ساتھ میں فائنینشیل بینیفٹس بھی آپ کو کورٹ دلوائے گی۔
تو یہ تھی دونوں اقسام۔ اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ آپ تنسیخ مانگ سکتی ہیں کہ اگر آپ کا جو خاوند ہے وہ انسین ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، جنونی ہے، یا وہ کئی سال سے جیل میں وہ ایسی سزا کاٹ رہا ہے جس کی کئی سال کی سزا ہے، ڈیتھ پینلٹی ہے، لائف امپریزمنٹ ہے، یا وہ غائب ہو گیا ہے، وہ کئی سالوں سے اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ تمام چیز، یا وہ امپوٹنسی کا حوالہ کا کوئی ایشو ہے، یہ تمام چیزیں اس طرح کے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو گراؤنڈ دیتی ہیں تنسیخ عدالت سے مانگنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ ہاں، ایک چیز آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں کہ جو تنسیخ آپ عدالت سے لیں گی وہ ایک طلاق کے زمرہ میں آئے گا، وہ 3 طلاقوں کے زمرہ میں نہیں آئے گا۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو عدالتی طلاق ہے اگر وہ آپ کو عدالت دیتی ہے تو اس کے بعد 3 ماہ کی جو عدت کا پیریڈ ہے اس میں اگر آپ سے وہ رجوع کرتا ہے اور آپ ان سے راضی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ طلاق فسخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض نہیں کیا جاتا اور 3 ماہ کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ رجوع کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں انٹر ریگنم آپ کو کوئی دوسری شخص کے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ آپ لوگ ایک دوسرا نکاح پڑھ کے ایک دوبارہ سے حق مہر مختص کر کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ شادی آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو تنسیخ خلا کے اوپر اور دیگر کائنڈز کے اوپر۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کے بہت سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے ہوں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔